نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، اور مجھے اللہ کی قسم کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین، کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو کچھ کہنے لگے کہ ہم ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، تو انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے کہ اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ شاید لوگ گواہی دیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ابراہیم نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے کہ بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ یہ 7 آیات اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا اور وہ اس دن جنگل میں جاتے اور وہاں شام تک لہو و لعب میں وہ مشغول رہتے تھے۔ واپسی کے وقت وہ بت خانے میں آتے تھے اور جاتے وقت بھی وہ بت خانے میں آتے اور اس کی پوجا کر کے، یعنی جاتے وقت بھی آتے وقت دونوں یہ اپنے بتوں کے پاس آتے تھے۔ اس کے بعد یہ اپنے مکانوں کے میں تشریف واپس چلے جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہو چکا تھا اور آپ نے انہی میں سے ایک جماعت مفسرین فرماتے ہیں کہ ان سے بتوں کے بارے میں آپ نے مناظرہ کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ کل ہماری عید ہے، آپ بھی ہماری عید میں وہاں چلیں میلے میں اور دیکھیں کہ ہمارے دین میں اور طریقے میں کیسی بہار ہے اور کیسا لطف آتا ہے۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا تو وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میلے میں انہوں نے چلنے کے لیے کہا، تو آپ نے عذر بیان کر کے کہا کہ میں نہیں چل سکتا۔ ایک مقام پر آتا ہے کہ آپ نے وہ کہا کہ میں بیمار ہوں اور آپ میلے میں نہ گئے، جبکہ وہ لوگ تمام کے تمام لوگ میلے کے لیے روانہ ہو گئے اور ان کے جو باقی ماندہ اور کمزور لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ آپ کی اس بات کو بعض وہ جو کمزور لوگ تھے میلے میں جانے والے، جو وہ کمزور آہستہ آہستہ چلنے والے، انہوں نے یہ بات سن لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے کی طرف لوٹے تو آپ نے ان سب بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن ان کے جو ایک بڑا بت تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا جو ہے وہ اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا کہ شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جب آئیں تو اپنے بڑے بت سے پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہو گیا، یہ کیوں ٹوٹے اور کلہاڑا
تیری گردن پر کیسے آ گیا؟ تو یوں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جو بڑا بت ہے اور وہ کیونکہ کلام تو کر نہیں سکے گا اور اس کا عاجز ہونا ظاہر ہوگا، تو پوری قوم کو شاید ہوش کے ناخن آئے اور وہ سمجھ جائیں کہ ایسے عاجز یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ یا پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کریں اور آپ کو حجت قائم کرنے کا پورا موقع مل جائے۔ چنانچہ جب لوگ شام کے وقت واپس آئے اور اپنے بت خانے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے کہ جیسے قرآن کے ترجمے میں بھی آپ نے سماعت کیا کہ وہ کہنے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ تو کچھ لوگ جو پیچھے آہستہ آہستہ چلنے والے تھے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان شخص کو وہ سنا تھا کہ جو ہمارے بتوں کا برا چاہتا تھا اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ اور یہ خبر اس زمانے میں ظالم اور جابر نمرود بادشاہ تھا، اس کے وزیروں نے نمرود تک یہ بات پہنچا دی۔ تو جیسے ہی نمرود کو یہ بات پتہ چلی تو نمرود کہنے لگا کہ اسے میرے سامنے لے آؤ کہ شاید کہ لوگ گواہی دیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی فعل ہے اور یا ان سے بتوں کے بارے میں ایسا کلام سنا گیا۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ گواہی قائم ہو جائے تو وہ پھر آپ کو سزا دیں اور آپ کے در پہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ نے جب آئے تو آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ اے ابراہیم، ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوالات کرنا شروع کر دیے، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ تو آپ نے اس بات کا کچھ جواب نہ دیا، بلکہ مناظرانہ ایک شان ہوتی ہے کہ لوگوں کو سمجھانا کیسا ہے، تو وہ آپ نے ایک عجیب و غریب ایک حجت ان کے سامنے قائم کی اور فرمایا کہ ان کے اس بڑے نے یہ غصے سے ایسا کیا ہوگا کہ اس کے ہوتے ہوئے تم اس کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو پوچھتے ہو، یعنی یہ تمہارا اتنا بڑا بت ہے تو اس کو ہو سکتا ہے کہ اسی کو غصہ آیا ہو اور اس نے یہ حجت قائم کرتے ہوئے غصہ کرتے ہوئے کہ تم چھوٹے چھوٹوں کو کیوں پوچھتے ہو اور کلہاڑا بھی اسی کے کندھے پر ہے، تو اس سے قیاس بھی یہی کیا جا سکتا ہے، تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو جب یہ لاجواب ہوئے تو کہنے لگے کہ آپ نے جب ان سے یہ کہا کہ ان بتوں سے پوچھ لو تو پھر وہ کہنے لگے اگر یہ بولتے ہیں تو خود بتائیں کہ ان کے ساتھ کس نے یہ کام کیا۔ اس سے یہ والی وہ چوٹ تھی کہ آپ ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ قوم اس بات پر غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، تو وہ خدا بھی ہو نہیں سکتا اور اس کی خدائی کا اعتقاد رکھنا یہ باطل ہے۔ چنانچہ جب آپ نے پوری قوم کو کہا تو کچھ غور کرنے والے وہ غور کرنے لگ گئے اور سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن اپنے آپ سے کہنے لگے کہ بے شک تم خود ہی ظالم ہو جو ایسے مجبوروں اور بے اختیاروں کو پوچھتے ہو اور جو اپنے کندھے سے کلہاڑا نہ ہٹا سکے اور اپنے پجاری کو مصیبت سے نہ بچا سکے، اس کے تمہارے یہ کیا کام آ سکتا ہے؟ مگر اتنا سوچ لینا یہ ایمان کے لیے کافی نہیں کہ جب تک کہ اقرار اور اعتراف بھی نہ ہو۔ اسی لیے پوری قوم میں سے وہ شخص سارے لوگ مشرک رہے، انہوں نے سمجھ تو لیا تھا لیکن اقرار و اعتراف نہ کیا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے ثم نقص علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے، یعنی کلمہ حق کہنے کے بعد ان کی بدبختی، اس قوم کے لوگوں کی بدبختی ان کے سروں پر قائم رہی اور وہ اپنے کفر کی طرف پلٹے اور باطل جھگڑا انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صرف انہوں نے اتنا کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں، اور اے ابراہیم تم ہمیں ان سے پوچھنے کا کیسے حکم دیتے ہو؟ پھر قرآن کیا بتاتا ہے سنیے، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ابراہیم نے جواب دیا تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے؟ تم پر اللہ کے سوا
پر اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی ان دو آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید اس قوم کو سمجھایا کہ تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی اور بتوں کے بتایا کہ جس کا حال یہ ہے کہ اگر تم اسے پوجو، یعنی تم تو اس کو عبادت بھی کرتے ہو، نہ یہ تمہیں نفع دیتے ہیں، اور اگر تم اس کو پوجنا موقوف کر دو تو فرمایا کہ یہ تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، تو تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو فرمایا ان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنی سی بات بھی سمجھ سکو کہ یہ بت جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں یہ کسی طرح بھی پوجنے کے قابل نہیں۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، وہ قوم کے لوگ بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ جب حجت تمام ہو گئی تو پوری قوم کے سارے لوگ جب جواب دینے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب دینے سے عاجز آ گئے، تو پھر باطل ہمیشہ ایک ہی حربہ آزماتا ہے، اور وہ قوم کے لوگ بھی وہ یہ کہنے لگے کہ جن خداؤں کی بے حرمتی کی گئی ان کے نزدیک، تو فرمایا کہ تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کا انتقام لو اور ان خداؤں کی مدد کرو، اور ان کی مدد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ چنانچہ یہ اس زمانے میں اتنی بڑی ہولناک سزا ہوتی تھی، اللہ اکبر، چنانچہ نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے کے لیے پوری قوم متفق ہو گئی۔ ایک تنہ اللہ کا نبی ہے اور ایک طرف پوری قوم ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہتی ہے، اور پوری قوم نے کیا کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا، اور کوسا بستی میں باقاعدہ ایک عمارت بنائی گئی، اور اس عمارت میں 1 مہینے تک پوری کوشش کر کے ہر قسم کی لکڑی کو جمع کیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی لکڑیاں 1 مہینے میں جمع کی گئی ہوں گی، اور ایک عظیم انہوں نے آگ کو جلایا کہ مفسرین فرماتے ہیں جس کی تپش اتنی تھی کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ اگر ہواؤں میں سے کوئی پرندہ بھی اگر ادھر سے گزر جاتا پرواز کرتے ہوئے تو وہ پرندہ بھی جل کر راکھ ہو کر گر جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی خطرناک آگ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اب اس آگ کے قریب لے کر کیسے جائیں؟ تو انہوں نے من جنیق، ایک وہ پتھر پھینکنے والی کسی نے مشین دیکھی ہو، تو اس کے اندر آپ کو باندھ کر اور آپ کو اس آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت جب آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ کی زبان پر تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے، یعنی کوئی واویلا نہیں اللہ کے نبی۔ صرف آگ میں بھی صرف وہ کیا جرم، صرف جرم کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے انہیں حق کا راستہ دکھایا، اور وہ ان کے ایمان اگر وہ قبول کر لیں تو ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ لیکن قوم کتنی اندھی تھی، قوم کتنی اندر سے کالی تھی کہ انہوں نے آپ کو آگ میں، پوری قوم نے ڈالنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی اور آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ کے نبی کی زبان پر، خلیل اللہ کی زبان پر حسبی اللہ و نعم الوکیل ہے۔ جبریل امین آ جاتے ہیں جب آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہوتا ہے۔ جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کچھ کام ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت جبریل امین سے کہتے ہیں تم سے کچھ بھی کام نہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تو آپ اپنے رب سے سوال ہی کر لیجئے، یعنی آپ کو آگ میں، اتنی عظیم آگ میں پھینکا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ سمجھا تھا کہ یہ امتحان کا وقت ہے، اور آپ نے اس وقت امتحان کے وقت دعا کرنا بھی مناسب نہ سمجھا کہ کہیں میرا دعا کرنا، کہیں یہ میری بے صبری نہ بن جائے۔ یہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی مرتبہ تھا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت مصیبت ہو یا پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، ہمیں دعا کرنے کا حکم ہے۔ یہ انہی کا مرتبہ تھا، یہ نہیں۔ لیکن آج بھی ہیں ایسے عظمت والے عظیم لوگ کہ جو اللہ کی آزمائش کے وقت اتنا ان کا صبر ہوتا ہے کہ کہیں وہ دعا کرنے کو بھی بے صبری سمجھتے ہیں۔ جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا، پھر اللہ کی طرف سے کیا انعام ہوا؟ وہ آگ تھی کہ اس نے جلایا یا نہ جلایا، اگلی آیت میں اس کا حکم ہے، کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی صبر اور شکر کی اللہ دولت عطا فرمائے، اور اپنی سچی محبت اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا، عمل کرنا آسان کر دے، آسان کر دے۔ اے اللہ ہمیشہ حق بولنے والا بنا، حق کا ساتھ دینے والا بنا، حق کا راستہ ہم پر منکشف فرما۔ اے رب کریم ہمیشہ سچوں کا ساتھ دینے والا بنا دے، باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے اندر حق کہنے کی جرأت عطا فرما، بزدلی اے رب کریم ہم سے دور فرما، ہمیں دین اسلام کا سچا مجاہد بنا۔ اے رب کریم ہمیں قرآن حکیم کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرما اور اس پر صحیح عمل کا جذبہ عطا فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، اس کی تعلیمات پر ہمیشہ مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ اپنا فضل و کرم عطا کر دے، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا کر دے۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔